الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. سامعین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی خاص فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس کے محترم ہونے کی، اس مہینے کے احترام کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کے بعد آپ کسی مہینے کا روزہ رکھیں تو وہ محرم کا روزہ رکھیں. اور بھی احادیث کے اندر اس مہینے کی فضیلتیں بیان کی گئی. اور ایک اس کے محترم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ان 4 مہینوں میں شامل کیا ہے جو مہینے بڑے ادب والے، بڑے احترام والے ہیں. قرآن کریم کے اندر 4 مہینے کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ اشہر حرم ہیں، ادب والے مہینے ہیں. ان میں سے ایک ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ اور رجب، اور اسی طرح یہ محرم کا مہینہ. قرآن کریم نے ان کو ادب والا اور احترام والا مہینہ کہا ہے. یعنی جتنا اہتمام ان مہینوں میں عبادتوں میں ہمیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے میں جتنا اہتمام ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ان مہینوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے. عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے ان مہینوں کے اندر اور گناہوں سے بچنے میں بھی زیادہ اہتمام ان مہینوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ مہینہ جو چل رہا ہے بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ، اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے 10واں محرم الحرام. 10 محرم الحرام جسے ہم اور آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں. یعنی اس مہینے کا 10واں دن جو یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ دن بھی احادیث کے اندر بڑی فضیلت اور بڑی برکت والا ہے. اور یہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے. بڑے بڑے واقعات اس دن کے اندر پیش آئے ہیں. لکھا ہے مؤرخین نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خطا ہو گئی، انہوں نے جنت سے نکال دیا گیا، پھر انہوں نے توبہ کی تو ان کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو ان کی توبہ قبول ہوئی. اور لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لمبی فہرست ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی وہ بھی یہی یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے. تو یہ دن بھی بڑی عظمت اور بڑی برکت والا دن ہے. اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ جو دن فضیلت اور اس دن کی فضیلت اور برکت اور تعظیم اس وجہ سے ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی تھی، اسی وجہ سے یہ دن کیا ہو گیا، محترم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت اس دن ہوئی تھی اس لیے یہ دن محترم ہے. حالانکہ یہ دن تو ان کی شہادت سے پہلے ہی محترم تھا. 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے محترم نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت سے پہلے ہی یہ دن محترم تھا.
قریش مکہ جب زمانہ جاہلیت تھا تو قریش مکہ کے یہاں بھی یہ دن بہت محترم تھا، وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل قریش اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف بدلا جاتا تھا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کو زمانہ جاہلیت میں بدلا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس دن کو بڑے اہتمام سے مانتے ہیں۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں ہم اس دن کا کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے بھی قریبی، ہمارے لیے بھی احترام والے ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ سبھی مسلمانوں کو کہ آپ بھی اس دن کا کیا رکھا کریں؟ روزہ رکھا کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے روزے کو مسلمانوں پر فرض کر دیا تھا۔ 10 محرم الحرام کے روزے کو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ جب تک رمضان المبارک کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک مسلمانوں پر 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا ضروری تھا، فرض تھا۔ لیکن بعد میں چل کر جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس دن کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن اس کا جو ثواب ہے، اس دن کے روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی سنت جو ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اس دن کے روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ عام دنوں کے نفل روزوں کے مقابلے میں خاص طور سے یوم عاشورہ کے دن کا صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اس دن کا کیا رکھا کریں؟ روزہ رکھا کریں۔ تو اس دن میں، اس مہینے میں ہمارے کرنے کے جو کام ہے ہمیں صرف وہی کرنا چاہیے، باقی خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں ایک یہ اور فرمایا تھا کہ آپ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا کریں تاکہ ان کی مشابہت نہ رہے۔ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ تو 9 محرم الحرام کا اور 10 کا دونوں کو ملا دیں، یا پھر 10 کا یا 11 کا دو روزے رکھیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر کے کاموں میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہم کو منع فرما دیا، تو اور باقی چیزوں میں ہم یہودیوں کی مشابہت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں، ہماری تہذیب میں، ہر چیز میں یہودیوں کی ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے لباس سے، ہمارے بالوں سے، غرض ہر چیز سے یہودیت ٹپکتی ہے۔ ارے غور کریں کہ اسلام ایک علیحدہ مذہب ہے، اسلام ایک ممتاز مذہب ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر رہنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ اور مذہبوں سے الگ ہے۔ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا، اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ دن بڑا احترام کا دن ہے، ہمیں کرنے کے جو کام ہے، ایک تو اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھیں۔ دوسرا حدیث کے اندر اتنا آیا ہے کہ اس دن کو اپنے جو اہل و عیال ہیں اس دن ان کے رزق میں تھوڑی کشادگی سے کام لے، تھوڑی سی فراخی کر لیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں جو آپ کے یہاں کھانا وغیرہ بنتا ہے، ان دنوں کے مقابلے میں اس 10 محرم الحرام کے دن تھوڑا سا کیا کر لیں؟ کشادگی کر لیں، تاکہ اس کی برکت پورے سال رزق میں کیا رہے؟ برکت رہے۔
تو یہ کام کرنے کے ہیں، صرف روزہ رکھنا اور رزق میں کشادگی کرنا، بس یہ کام کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی خرافات ہیں، مثلاً تعزیہ داری کرنا یا اسی طرح کھچڑا وغیرہ بنانا اور کالے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ احادیث سے اور بزرگوں کے طریقے سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہی اپنانا چاہیے، باقی چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو خرافات ہیں، تعزیہ بنانا اور دوسری چیزیں کرنا، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ نہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تابعین تابع تابعین، نہ بزرگان دین کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارے خرافات تو نہیں کرتے، لیکن ان کے مجلسوں میں، ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں ان جلسوں میں، ان کی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر، کیونکہ وہ دشمنان صحابہ ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ہم ان کی مجلسوں میں جا کر ان کی رونق بڑھا رہے ہیں، تو ایسا کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم دشمنان صحابہ کی ان کے جلسوں میں جا کر رونق بڑھا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں۔ اسی طرح جس طرح نیک کام ہم کرتے ہیں، اس کے کرنے پر ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، اس کے دیکھنے پر ہم خوش ہوتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے میں، گناہ کے کاموں میں دیکھنے میں اور خوش ہونے میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ جس طرح ہم کار خیر ثواب کے کاموں کو دیکھتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد اور گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر ہم اللہ کے غضب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی مجلسوں میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے